السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ چینل. ناظرین، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، میرے سامنے آئی. اس ویڈیو میں ایک صاحب ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، کوئی وظیفہ یا کوئی حصار وغیرہ اس طرح کی چیز بتا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے دی ہے. یہ چیز، یہ وظیفہ کہہ لیں یا یہ عمل کہہ لیں، جو بھی وہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں، وہ تو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے عطا کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے. تو یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس خضر علیہ السلام آئے یا میں ان کے پاس گیا یا میری ان سے ملاقات ہوئی یا مجھے انہوں نے یہ عمل دیا، یہ وظیفہ دیا. تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اور یہ صاحب جو ہیں یہ ڈاکٹر حامد ان کا نام ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آج کل ڈاکٹر جو ہے پتہ نہیں کس کام پہ پڑ گئے ہیں. وہ ایک کراچی والا ڈاکٹر ہے، تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ گوبر اپنے گھروں میں جلاؤ، دکانوں میں جلاؤ. اور یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام میرے ساتھ ملاقات ہوئی. ایک اور صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ شاذلی سلسلہ ہے، وہ ہمیں خواب میں ابو الحسن شاذلی جو آج سے تقریباً کوئی 800-900 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، 1258 میں تقریباً، غالباً اس دور میں، یہ چنگیز خان ہلاکو خان کا جو زمانہ تھا اس دور میں وہ فوت ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے خواب میں ہمیں یہ سلسلہ عطا کر دیا. تو اس طرح اگر ان چیزوں کی اجازت دی جائے تو یہ تو پھر کوئی بھی شخص کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. جہاں تک تعلق ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ وفات پا چکے ہیں. اس پر دلائل جو ہے امت مسلمہ کے جو دلائل ہیں، قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن سے کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، تو کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی. تو اس ہمیشہ کی زندگی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، تو خضر علیہ السلام بھی ایک انسان تھے. قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ کی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل عشاء کی نماز کے بعد فرمایا، کیا تم نے اپنی یہ رات دیکھی ہے؟ یاد رکھو، آج سے 100 سال بعد زمین کی پیٹھ پر ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جو آج موجود ہیں. یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا. اچھا، یہ حدیث متفقن علیہ، متفقن علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. متفقن علیہ حدیث ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے بعد سے لے کر 100 سال تک کوئی ایسا شخص زندہ نہیں ہوگا جو آج موجود ہے. تو بالفرض اگر خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اس وقت کے بعد اگر وہ زندہ تھے بھی، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں، بالفرض اگر زندہ تھے بھی تو حضور علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے مطابق وہ پھر وفات پا چکے ہیں. تو اب ہمارے پاس قرآن سے بھی دلیل آ گئی کہ کسی انسان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور حدیث سے بھی دلیل آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد، یعنی جس دن یہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد کوئی بندہ جو آج موجود ہے دنیا میں وہ نہیں باقی بچے گا، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا قرآن اور حدیث سے دلیل. اب اس بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا یہی موقف ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے علت الخضر کے نام سے، اور اس قسم کے جتنے بھی دعوے ہیں ان کی حیات کے حوالے سے، ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے، ان سب کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے من گھڑت اور فضول کہا ہے. اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد میں شریک ہوتے. تو یہ میں نے آپ کو دلائل دے دیے. ان دلائل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میری ملاقات ہو گئی خضر علیہ السلام سے، مجھے اس نے وظیفہ دے دیا، مجھے یہ عمل دے دیا، ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے جی مجھے خواب میں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ دے دیا.
کوئی کیا دعویٰ کرتا ہے. تو اس طرح تو اس چیز کی اگر چھوڑ دی جائے تو کوئی شخص کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. کوئی کیا دعویٰ کرے گا کہ مجھے خواب میں یہ چیز مل گئی, کوئی کہے گا مجھے خواب میں یہ چیز مل گئی. تو یہ سلسلے اور یہ چیزیں خوابوں پہ نہیں چلتی, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے, اور اس سے باہر ہمیں کہیں سے خوابوں سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو تصوف کے 4 سلسلے ہیں وہ سینہ بسینہ اور دست بدست چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کسی نے اپنا ایک نیا فرقہ کھولنا تھا, نئی دکان کھولنی تھی, تو کہا مجھے خواب میں مل گیا. اور کسی نے اپنے آپ کو وائرل کرنا تھا اور یا اپنی دھاک بٹھانی تھی کہ میں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوں, تو کہا جی حضرت علیہ السلام مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, مجھے یہ وظیفہ دے دیا, مجھے یہ حصار دے دیا, مجھے یہ عمل دے دیا. تو اس قسم کی فضول چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ پر اپنی بڑھائی ظاہر کر کے آپ کو اپنے یعنی قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کے مرید بن جائیں, آپ ان کے تابع بن جائیں, ٹھیک ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.